السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیا وہابیوں سے نکاح کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، وہابیوں سے نکاح کرنے کے بارے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سنی مرد یا عورت کا رافضی، وہابی، دیوبندی، نیچری، قادیانی، چکڑا لوی، جتنے جملہ مرتدین ہیں، جو مرتد ہے، ان کے مرد یا عورت سے نکاح نہیں ہوگا۔ اگر نکاح کیا تو نکاح نہ ہو کر زنا خالص ہوگا، اور اولاد ولد الزنا، زنا سے پیدا شدہ کہلائے گی۔ اکثر ہمارے کچھ کم عقل نا سمجھ سنی مسلمان، جنہیں دین کی معلومات و ایمان کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی، وہ وہابیوں سے آپس میں رشتے جوڑتے ہیں۔ کچھ بد نصیب سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہابیوں سے آپس میں رشتے قائم کرتے ہیں۔ کچھ سنی حضرات خیال کرتے ہیں کہ وہابی عقیدے کی لڑکی اپنے گھر شادی کر کے لے آؤ، پھر وہ ہمارے ماحول میں رہ کر خود بخود سنی ہو جائے گی۔ اول تو یہ نکاح ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جس وقت نکاح ہوا اس وقت لڑکا سنی اور لڑکی وہابی عقیدے پر قائم تھی، لہذا سرے سے نکاح ہی نہیں ہوا۔ سینکڑوں جگہ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی سنی نے وہابی گھرانے میں یہ سوچ کر رشتہ کیا کہ ہم کسی طرح سمجھا بجھا کر اور اپنے ماحول میں رکھ کر انہیں وہابی سے سنی صحیح العقیدہ بنا دیں گے، لیکن وہ سمجھا کر سنی بنا پاتے ہیں، اس سے پہلے ہی ان وہابی رشتہ داروں نے انہیں ہی کچھ زیادہ سمجھا دیا اور اپنا ہم خیال بتا کر معاذ اللہ سنی سے وہابی بنا ڈالا۔ ساری ہوشیاری دھری کی دھری رہ گئی اور دین و دنیا دونوں ہی برباد ہو گئی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایسے شخص کو سمجھایا جا سکتا ہے جو وہابیوں کے بارے میں حقیقت سے واقفیت نہیں رکھتا، لیکن ایسے شخص کو سمجھا پانا ممکن نہیں جو سب کچھ جانتا سمجھتا ہے۔ علماء دیوبند غیر مقلدین وہابیوں کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام، بزرگان دین کی شان اقدس میں گستاخیوں کو سمجھتا ہے۔ ان کی کتابوں میں وہ سب گستاخانہ عبارتوں کو پڑھتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود یہی کہتا ہے کہ یہ وہابی تو بڑے اچھے لوگ ہیں، انہیں برا نہیں کہنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو سمجھا پانا ہمارے بس میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہو، ان سے رشتے قائم نہ کیے جائیں، ورنہ شادی نہ ہو کر محض زناکاری رہ جائے گی۔ الحمدللہ آج دنیا میں سنی لڑکوں اور لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک اہل سنت بڑی تعداد میں شان و شوکت کے ساتھ قائم رہے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن سب کے سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا وہی فرقہ جنتی ہوگا، باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ الحمدللہ بے شک وہ جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت کے سوا کوئی نہیں، کیونکہ ہم سنی اللہ رب العزت وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مراتب و عظمت کو اور صحابہ اکرام و بزرگان دین کی شان و شوکت کو دلوں سے ماننے والے ہیں، اور الحمدللہ ہم انہی کے عقیدوں پر قائم ہیں۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ تمام فرقے مثلا رافضی، وہابی، تبلیغی، دیوبندی، مودودی، قادیانی وغیرہ سب کے سب گمراہ، بددین، کافر و مرتد، دین اسلام سے پھرے ہوئے منافقین ہیں۔ آج زیادہ تر لوگ سنی وہابی کے اس اختلاف کو چند مولویوں کا جھگڑا سمجھتے ہیں، یا پھر فاتحہ، عرس، میلاد و نیاز کا جھگڑا سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ خدا کی قسم
ہم سنیوں کا وہابیوں سے صرف انہی باتوں پر اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہم اہل سنت کا وہابیوں سے صرف اور صرف اس بات پر بنیادی اختلاف ہے کہ ان وہابیوں کے علماء و پیشواؤں نے اپنی کتابوں اور تحریروں میں اللہ رب العزت و حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام، صحابہ کرام و بزرگان دین کے شان اقدس میں گستاخیاں لکھی اور ان کی شان و شوکت کا مذاق اڑایا، اور موجودہ وہابی ایسے ہی جاہل علماء کو اپنا بزرگ و پیشوا مانتے ہیں اور انہی کی تعلیمات و عقائد باطلہ کو دنیا بھر میں پھیلاتے ہیں یا کم از کم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کے عقائد انہی کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں، جسے پڑھ کر آپ خود ہی فیصلہ کیجئے، کیا ایسی باتیں کہنے والے یہ لوگ مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں؟ کیا یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے یا نہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہندوستان میں وہابی جماعت کی بنیاد رکھنے والے عالم مولوی اسماعیل دہلوی اپنی کتاب بنام تقویۃ الایمان، جو بقول وہابیوں کے ہندوستان میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس میں لکھتا ہے، جو کوئی کسی بزرگ کی نیاز کرے، کسی بزرگ کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا سمجھے تو یہ شرک ہے، اور وہ شخص اور ابو جہل شرک میں برابر ہے، معاذ اللہ۔ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اور آگے لکھتا ہے، دنیا میں سب گنہگاروں نے گناہ کیے ہیں، جیسے فرعون، حامان، شیطان، جتنے گناہ ان سب گنہگاروں سے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی تمام دنیا کے گنہگاروں کے برابر گناہ کرے لیکن شرک سے پاک ہو تو جتنے اس کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس پر اتنی ہی بخشش کرے گا۔ اور لکھتا ہے آگے، تمام انبیاء اللہ کے بے بس بندے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں بڑائی دی اس لیے وہ ہمارے بڑے بھائی ہوئے۔ اور دوسری جگہ لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ اسی طرح کئی گستاخیاں، کئی کفریات ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ہمارے یہ سوال ان لوگوں سے ہے جن میں غیرت کا ذرا سا بھی حصہ باقی ہو، جنہیں دولت سے زیادہ اللہ و رسول کی خوشنودی چاہیے، رہے وہ لوگ جو کسی دنیاوی لالچ یا حسن و جمال یا پھر مال و دولت سے متاثر ہو کر وہابیوں سے، دیوبندیوں سے رشتے قائم کیے ہوئے ہیں یا رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے متعلق زیادہ کچھ کہنا فضول ہے۔ وہ اپنی اس لالچ میں جتنی دور جانا چاہے چلے جائے۔ اب اسلام کا کوئی قانون، شریعت کی کوئی دفعہ، کوئی زنجیر ان کے اس اٹھے ہوئے قدم کو نہیں روک سکتا، لیکن ہاں یہ ضرور یاد رہے، یقیناً ایک دن اللہ اور اس کے رسول کو منہ دکھانا ہے۔ شادی سنیوں میں ہی کرو کہ اسی میں نجات ہے، کیونکہ یہی فرقہ جنتی ہے، باقی سب کے سب جتنے بھی ہے وہابی، دیوبندی، رافضی، سب کے سب جہنمی فرقہ ہے۔